الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو بہکایا انہا اس درخت کے بارے میں جس سے اللہ منع کیا تھا، اس درخت کو کھانے کے بارے میں شیطان نے بہکایا، ان کو پھسلایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا جس عیش آرام اور مزے میں حضرت آدم اور حوا تھے، جنت سے اللہ نے ان کو نکال دیا۔ وَقُلْ اهْبِطُوا اور اللہ تعالیٰ نے کہا اهْبِطُوا تم اتر جاؤ یہاں سے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور تم ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تم کو زمین میں رہنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ایک مدت تک، ایک زمانے تک فائدہ اٹھاؤ گے دنیا کے اندر۔ شیطان نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکایا اس درخت سے، ان کو نکال دیا گیا اس عیش آرام سے جس میں وہ تھے، جنت میں تھے، تو جنت سے ان کو نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تم یہاں سے اتر جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو گے، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک مدت تک تم کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں عیش آرام مزے کرتے رہنے کے لیے کہا، کھاؤ پیو تمہاری مرضی کی زندگی گزارو، لیکن ایک درخت کے پاس نہیں جانا، آزمائش امتحان۔ شیطان نے ان کو پھسلایا، بہکایا ان کو۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ شیطان ان کو پھسلایا۔ شیطان ان کو آگے کیا بولنے لگا، قسمیں کھا کر بولنے لگا کہ تمہیں یہ درخت اللہ تمہارا کئی کھانا بولیا، تمہیں اگر یہ کھائے تو تمہیں ہمیشہ تمہیں ہاتھ آتی، اس کا ساتھ تم رکھو بولے سو، تمہیں یہ کھائے تمہیں فرشتے بن جاتی، تمہیں یہاں کے بادشاہ بن جاتی، ایسے میٹھے باتوں والوں کو ان کو پھسلا دیا۔ اس کا پھر انہوں اس کی باتوں میں آ کر کھا لیے۔ ورنہ ایک بات تو یہ کہ شیطان ان کو پھسلایا، انہوں خود جا کو کھائے نہیں، اور انہوں کھائے سے بھی کہیں کو شیطان کو کیا ہو کر پھسلایا، تمہیں کھائے تو تمہیں ہاتھ آتی ہمیشہ، کبھی تمہیں ہاتھ آتی، ایسا کر کے وہ لوگ پھسلاتا۔ تو انہوں کیا آس میں کھائی، انہوں حضرت آدم اور حوا وہاں رہنے کی آس سے کیسے ہو، اللہ کی نافرمانی کرنا وہ ان کو دل میں ارادہ نہیں تھا، یہاں سے میں رہ جا ہمیشہ کا قبول کو کیسے ہو۔ ایک سوال، شیطان اللہ جب نافرمانی کر دے، سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو پیچھے، تو پھر اللہ اس کو نکال دیا، تو پھر کیسا آیا ان کو بہکانے کے واسطے؟ اللہ کے راستے ہو سکتی آنے کی، یا تو اللہ اسے جنت میں رکھا تھا مثال کے طور پر سمجھنے کے واسطے، اسکول کے کلاس میں یا مدرسے کی کلاس میں بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر اسے کلاس سے باہر جا کھڑا بولتی، اسے مدرسے سے چل رہا بولتے رہے تو باہر کھڑا سو دیکھتا ہے سب بھی، اسے جو اعزاز عزت حاصل تھی وہ اللہ اسے عزت لے لیے، معمول چلنے پھرنے کا اللہ اسے موقع دیا ہو۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے شیطان اللہ اسے نکال دی جنت سے، لیکن شیطان جناتوں میں سے ہے، تو پھر ان جناتوں کی کسی شکل میں، کسی بھی دوسری مخلوق کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے، جنات وغیرہ شیطان دوسرے مخلوقات کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ تیسرا جواب، شیطان وسوسہ بھی ڈال سکتا ہے، وسوسہ ڈال کر بھی ہم بہکایا ہو، یا پھر جنت کے گیٹ کے باہر کھڑ کر بھی ان کو بہکایا ہو، کچھ بھی ہو، اس کو ہم اس سے ہمارے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات کیا ہے، شیطان آدم اور حوا دونوں کو بہکایا، کیا بول کر بہکایا، تمہیں یہ کھا لیے تو تمہیں ہاتھ آتی ہمیشہ کا قبول ہوگا۔ آدم علیہ السلام کہیں کھائے سو نافرمانی کرنا بول کر نہیں کھائے انہوں، ہمیں یہ کھائے تو ہاتھ آتی کرتے، ہاتھ ہمیں رہ جا ہمیشہ کا قبول کو، وہ اس سے کیسے ہوگا۔ اب کھانے کے بعد کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیا وہاں سے، جنت سے اللہ ان کو نکال دیا۔ ایک بات یہاں پر، ایک ہمارا عقیدہ، آدم نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، یہ ہمارا عقیدہ، ہمیں نبیوں کو ہمیں ایسا ماننا، نبیوں سے ہرگز گناہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں کیا ہو گیا، یہ گناہ نہیں ہے، یہ بات کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، بات کو سمجھنے سے اجتہادی خطا بولتے ہیں، یا سہو ہو گیا، بھول ہو گئی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کو جو بولا تھا انہوں بھول گئے رہیں گے، جا کو کھا لیے۔
یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان ان کو کیا بول کر بہکایا، تم کھاؤ بول کر بولا نہیں کیا، شیطان ان کو ایسے بھی سمجھایا ہوگا اللہ تمہارے کو کھانا کو بولا نہیں کیا، وہ کیا واسطے جب تمہیں شروع میں پیدا ہوئے تھے اللہ تم کو پیدا کیا تھا نہیں کیا، جب تمہیں اللہ نہ کو کھاؤ بولا سو، اب تمہیں بڑے ہو گئی طاقت میں آ گئی تمہیں کھا سکتی ہیں، ایسا چھوٹے بچوں کو اس کے ہاضمے کے حساب سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جلدی ختم ہونے کی کھلاتے ہیں، پھر ذرا بڑا ہوا تو اب ذرا بڑی چیزیں، ایسا جب تمہیں اللہ نکو بولا تھا تو وہ تمہیں جب اسٹارٹنگ کے زمانے میں اللہ تم کو نکو بولا سو، اب تمہیں بلک دن ہو گیا پیدا ہو کر بڑے ہو کر اب تمہیں کھا سکتی، ایسا ان کو شیطان ان کو بہکایا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب انہوں کھا لیے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہا، یہاں سے نکل جاؤ، فَأَخْرَجَهُمَا، اللہ ان کو نکال دیا جنت سے۔ سمجھنے کی بات یہاں ہمارا عقیدہ نبیوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو بات سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے اتنا ہی ہے، ورنہ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، بھول گئے ہو کوئی اور بات ہو سکتی ہے۔ قرآن میں دوسرے پارے میں 19 پارے میں 16ویں پارے میں ہے شیطان آدم علیہ السلام کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے بارے میں فرماتی ہیں آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی ہے، فناسیہ، بھول ہو گئی ہے، بھول ہو سکتی ہے ورنہ نبیوں سے غلطی نہیں ہو سکتی، بات کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں 11ویں پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہ 3 دن میں عذاب آتا، تو حضرت یونس علیہ السلام کیا کر دی، عذاب آتا کا قبول کو انہوں چلے گئی، چلے تو گئی انہوں عذاب آتا کا قبول کو، لیکن انہوں جانے کے بعد کیا ہو گیا، یا جانے سے پہلے آخری دن تیسرے دن 2 دن گزرنے کے بعد تیسرے دن میں ان کی قوم توبہ کر لی ہے، تو انہوں کیا سمجھ کو چلے گئی، عذاب آتا کا کو چلے گئی انہوں، لیکن لوگوں توبہ کر دی بعد میں ان کی قوم کے لوگوں، تو انہوں کیا سمجھ کو گئے سو آتا عذاب کو چلے گئے سو، اسے بولتے ہیں سمجھنے میں غلطی، تو اجتہادی خطا بولتے ہیں اسے، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، سمجھنے میں خطا ہو سکتی ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ نبیوں سے کسی قسم کی کوئی چھوٹی بڑی غلطی نہیں ہوتی، بھول ہو سکتی ہے اور سمجھنے میں کوئی بات الگ ہو سکتی ہے، سمجھنے کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ آگے چلیں، تو اب جب کھا لیے پھل تو پھر اللہ ان کو جنت سے نکلنے کے لیے کہا، جس عیش آرام میں تھے ان سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیا، جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تم یہاں سے نکل جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے۔ اب دیکھو سمجھنے کی بات یہاں پر دونوں ہیں آدم اور حوا، تو ان کو اللہ کیا بولنا تھا، عربی اعتبار سے سمجھنے کی بات اللہ ان کو بولا تھا اہبطا، تمہیں دونوں اترو بولنا تھا، اللہ یہاں کیا بولے، تمہیں سب اتر جاؤ یہاں سے بول کر بولتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ایک معنی کیا ہے، شیطان اس وقت تک ابھی جنت کے باہر پھرتا ہو، اللہ آدم حوا اور شیطان سب کو اللہ نکلنے کے لیے کہا ہو، ایک بات تو یہ۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے تم سب اترو کا مطلب آدم حوا اور ان کے ذریعے سے جو نسل دنیا میں آنے والی تھی اولاد ان کی، ان سب کو اللہ ملا کر کہا ہو کہ تم سب اتر جاؤ، یہ صحیح معنی ہے۔ ابھی آدم کی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے، دنیا میں جاؤ اب تمہاری اولاد پیدا ہوگی، تمہارے اندر جو اولاد ہونے والی ہے تم اور تمہاری اولاد سب نیچے اتر جاؤ، یہ اللہ کہا ہو۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو گے، اس کا مطلب کیا ہے، انسانوں کے بچے، آدم کے بچے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہوا بھی اب بھی انسانوں کے اندر دشمنیاں موجود ہے، اور آدم علیہ السلام کے بچے حابیل اور قابیل دونوں میں جھگڑا ہو گیا، قابیل نافرمان تھا، حابیل نیک تھا، 6ویں پارے میں ان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہے گا، مطلب کیا ہے کہ تمہارے بچے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہیں گے، ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مطلب کیا ہے، شیطانہ اور انسانہ، آدم کے بچے، آدم کے بچے اور شیطان، ان دونوں کے بیچ میں ہمیشہ دشمنی چلتی رہے گی۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، دنیا میں چلے گئے نہیں کہ اب کیا کرنا ہے دنیا میں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، کچھ دن تمہیں ٹھہرے رہو دنیا کے اندر، ہمیشہ دنیا میں رہنے کا نہیں ہے، کچھ دن چند دن ٹھہرے رہو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں تمہاری موت تک دنیا کے اندر رہو، دوسرا مطلب ہو سکتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے بعد جو دنیا میں تمہاری اولاد آئے گی، تمہاری اولاد انسانہ قیامت اے تک انہوں دنیا میں رہیں گے، ایک تو موت تک دنیا میں رہیں گے انسانہ، یا دوسرا قیامت تک تمہاری اولاد دنیا میں رہے گی، دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہارے لیے دنیا میں رہنا ہے، زمین پر رہنا ہے، فی الارض زمین میں رہنا ہے، مستقر ایک مدت تک، ومتاع الی حین، اور تمہیں کیا کرو ایک وقت تک تمہیں زمین سے فائدہ اٹھاؤ، دنیا میں رہ کر نیک کام کر کے آؤ، فائدہ اٹھا کر آؤ، یہ مطلب ہے۔ تو اس میں سمجھنے کی بات ہمارے سبق کیا ہے، پہلی بات تو شیطان انسانوں کو بہکاتا رہتا ہے، اس لیے جب دل میں وسوسہ آتا ہے برائی کرنے کے بارے میں، پھر وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ ایک دل میں حدیث میں ہے
دل میں یہ خیال فرشتہ ڈالتا ہے، یہ خیال شیطان ڈالتا ہے۔ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اچھے کام کے بارے میں انسان کو شوق لاتا رہتا ہے، یہ کام کر لے بول کر۔ شیطان کیا کرتا رہتا ہے؟ یہ برا کام کر لے، یہ برا کام کر لے، دل میں وہ بات ڈالتا رہتا ہے، وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے وسوسے سے انسان بچ نہیں سکتا۔ تو شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے انسان اللہ کی یاد میں رہنا ہے۔ اور پھر دوسری بات ہمارے لیے اس میں جو بات بیان کی گئی ہے نبی کے بارے میں، تو پورے نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کہ نبیوں سے ہرگز گناہ نہیں ہوتا۔ تیسری بات اس آیت میں انسانوں کے آپس میں دشمنیاں چلتی رہیں گی، اور شیطان انسانوں کا دشمن ہے، وہ انسانوں کو بہکاتا رہے گا۔ تو انسانوں کے لیے مسلمانوں کے سبق ہے کہ انسان شیطان کی باتوں میں نہ آئے۔ اگر شیطان کی باتوں میں آ گیا پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ انسان آپس میں بھی دشمنی کرنا نہیں، اور شیطان سے دشمنی کرنے سے چھوڑنا نہیں۔ شیطان ہمارا دشمن، اصلی دشمن ہے، سو ہمیں انسان آپس میں دشمن نہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس سے دشمنی کرنا، آپس میں دشمنی نہیں کرنا ہے۔ آخری بات ہے، زمین میں کچھ دن رہنا ہے، تو یہ یہاں سے سبق ہمارے لیے کہ آخرت کی دنیا کے اندر فکر کرنا ہے۔ دنیا میں ہم کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، چند دن رہنا ہے، چند سال رہنا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی ہماری وہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہاں چند دن رہ کر ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے کلام پاک کے ذریعے سے ہمارے لیے جو سبق ملتا ہے اس کو ہمیں زندگی کے اندر جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔